السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمیں ماہر اقبالیات جناب مستر مجاز صاحب خطاب کرنے والے ہیں، مخاطب کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے ایک مثنوی مسافر عنوان دیا ہے۔ تو مثنوی کے معنی ممکن ہو بعض حضرات نہ سمجھیں، اس طرح سے شاعری میں رباعیات، غزلیں، نظم اور مختلف قسم کے تراکیب ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے مثنوی ہے، اور وہ خود سمجھائیں گے تو بہتر رہے گا۔ وہ آ چکے ہیں ہمارے مہمان آج کے۔ حضرات، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا تعاون جو ہوا ہے، اس تعاون کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب کہ ہم نے آج سے 2 دن قبل مستر مجاز صاحب کے ساتھ ایک شام گزاری، جس میں ہمیں مسرت تھی کہ انہیں بین الاقوامی ایوارڈ دیا گیا ہے غالب اکیڈمی سے، تو اس میں آپ لوگوں کا بھرپور تعاون رہا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے مہمان اس دن کے انہوں نے ہمیں موقع دیا خدمت کا ایک، اور آج وہ ہمیں پھر مخاطب کر رہے ہیں جو عنوان آپ کے ہاتھوں میں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج یہ نشست ہماری تاریخ اسلام محفل اقبال شناسی کی 791ویں نشست ہے، اور یہ محفل منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر 4 فروری 2015 14 ربیع الثانی 1436 ہجری بروز چہارشنبہ۔ میں ایک دوسرا اعلان بھی کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ابھی آپ نے ہمارے قاری و مؤذن عبدالواحد صاحب سے خوش الہان قرات سماعت فرمائی، اور ایک اہم اعلان اور یہ بھی ہے کہ ہماری مسجد کے جو پیش امام ہیں، جن سے آپ واقف ہیں، شاہد حسین صاحب، وہ آج صبح عمرے سے واپس ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں پر خدمات جو ہیں 27-28 سالہ ہیں، اور فیس ہوا ہے کہ وہ 20-21 سال سے 21 یا 22 سال سے 22واں محراب ان کا رمضان میں ہوا ہے، تو وہ ان کے تہنیت میں آج بعد خطاب کے گل پوشی کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے اس وقت کرنے کی کہ ابھی کچھ حضرات شریک ہونے میں کچھ دیر لیتے ہیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے اگلے ہفتے کے اعلامیے شائع ہو کر آ چکے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ 1 سے زائد لیجئے اور لوگوں کو پہنچائیے۔ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے۔ اگر آپ مساجد میں لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو دیں تو ایسے اعلامیے لے لیجئے، 1 سے زائد لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ میں اب زیادہ مزید وقت لیے بغیر آج کے ہمارے مہمان جناب مستر مجاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم۔ میں تو اقبال کی جو مثنوی ہے، بس شبائے کرد اے اقوام شرق، یعنی اے مشرقی اقوام، اب ہمیں کیا لائے ہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر بحث کافی لمبی چڑی ہوئی، کیونکہ وہ مثنوی پچھلی نشست میں ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسری مثنوی اسی میں ہے، اس کا عنوان ہی ہے بس روایت کرد میں مسافر۔ تو وہ مثنوی آج ہمیں
پیش کرنی تھی تو اقبال کی جو کلیات ہے اس کی جلد بہت خراب ہو گئی، تو ہمارے افتخار حسین صاحب نے بننے کے لیے لی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ کل جو صاحب وہاں آئے تھے انہوں نے اطلاع دی کہ بن کر یہاں آ گئی ہے، تو میں آ گیا کہ یہاں ہوگی۔ افتخار صاحب نے اس کی جلد بنوا دی اور وہ یہاں لا کے دے دی ہے، کہاں ہے ذرا اس کا پتہ چلائیے۔ تو یہ دراصل اس مثنوی میں اقبال نے اپنے سفرنامے افغانستان کا ذکر کیا ہے اور اسے مانن بھی کیا ہے ان کے نام، جو اس وقت افغانستان کے تھے مولانا نہیں وہ امان اللہ خان، وہ اس کے تھے۔ افغانستان کے سلطنت امیر تھے، ان کے نام انہوں نے اس کو مانمن کیا ہے۔ تو سفر میں علامہ اقبال کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، تو سر سید کے جو فرزند ہیں وہ بھی ساتھ تھے، اور ان کی جو وہ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی اہلیہ جو تھیں وہ یورپین خاتون تھیں، یورپین لباس میں رہتی تھیں، تو علامہ اقبال نے ان کو منع کیا تو وہ نہیں آئیں۔ کل علامہ اور سراج مسعود جو سر سید کے فرزند تھے بڑے، حیدرآباد میں بھی وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے، سیکرٹری آف ایجوکیشن تھے، سراج مسعود اور مولانا سلیمان ندوی، ان تینوں حضرات نے افغانستان کا سفر کیا اور امان اللہ خان سے ان کی ملاقات رہی، اور انہوں نے تمام ان کو کہ اکتوبر 33 میں سیاحت چندروز افغانستان نام سے کہ مثنوی اقبال نے لکھی۔ امان اللہ خان کون تھے؟ ہاں، امان اللہ خان وہی افغانستان کے امیر تھے، عرض کر دیا میں نے، امیر افغانستان تھے۔ تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے انہی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ پہلے تو ان سے تھوڑی سی مخالفت ہے، اس کے بعد خطاب اقوام سرحد ہے، اور بابر کی قبر جو ہے مزار وہیں ہے، وہاں بھی گئے وہ، اور حکیم سنائی کے مزار پر بھی گئے، اور سلطان محمود کے مزار پہ گئے، اور قندھار اور زیارت کی اور مون سے یعنی جو جنہوں نے افغانستان کی وہاں حکومت قائم کی۔ پھر آخر میں حضرت ظاہر شاہ سے خطاب ہے، ایک چھوٹی سی مثنوی ہے، تو وہ سب سے پہلے نادر شاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نادر شاہ کا کردار ہم سب جانتے ہیں کہ تھوڑا سا متنازع فی ہے، لیکن اقبال نے نادر شاہ کا بہت خاص طور پر ذکر کیا ہے، ایک اور جگہ بھی کیا ہے۔ تو یہ اس پر بعض لوگوں کو اعتراض بھی رہا ہے۔ علی صدر جعفری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اقبال نے 2-3 لوگوں کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ ذرا سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک نادر شاہ جس نے دلی میں قتل عام کروایا تھا،
اور پھر بقول ہمارے شفیع الرحمان کے بعد میں قتل خاص بھی کروایا. وہ ان کا ذکر ہے کہ وہ بڑا ظالم شخص تھا. اقبال نے ان کا ذکر کیا ہے, یہاں بھی اسی سے ذکر کرتے ہیں, مصنوی کی ابتدا بھی اسی سے کرتے ہیں. تو یہ ہے. اس کے علاوہ مسولینی کی تعریف میں بھی انہوں نے نظم لکھی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسولینی ایک بار ڈکٹیٹر تھا اور اسلامی ممالک پہ اس نے حملہ بھی کیا تھا, فتح بھی کیا تھا. لیکن اقبال کرتے تھے کہ کسی شخص میں کچھ خوبیاں ہوں تو وہ ان کو عکس کرتے تھے, ان کا ذکر کرتے تھے. مسولینی سے اقبال ملے بھی تھے جا کے. تو مسولینی نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے, سنا ہے کہ آپ مشرق کے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور دانشور ہیں. تو انہوں نے ذکر کیا, علامہ نے فرمایا کہ آپ اپنے شہروں کو ایک مخصوص آبادی سے زیادہ بڑھنے مت دیجیے, ورنہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. چانچہ اب دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو بڑے بڑے سٹیز بن گئے ہیں, ان کو کہہ بھی رہے ہیں اور کہ ان کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں. 4-5 شہر جو بڑے ہیں, دلی, مدراس, بمبئی, کلکتہ اور پھر حیدرآباد بھی. تو یہاں جب شہر بڑا ہوتا ہے, آبادی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے. تمام باتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا, اقبال نے کہا کہ یہ میرا قول نہیں, میرے نبی پیغمبر کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی شہروں کی آبادیوں کو ایک مخصوص حد سے زیادہ بڑھنے مت دو. اب وہ حکمت ہمارے سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس پر کہیں بھی عمل نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ سے خرابیاں جو کچھ پیدا ہو رہی ہیں, خود ہمارے شہر میں جو ہو رہی ہیں ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا, تو مسولینی نے بہت سن کے ایسے ہاتھ پاؤں اس ران پہ ہاتھ مارے اور اس نے کہا کہ بہت حکمت کی بات ہے اس میں, آپ نے بہت اچھی بات بتائی کر کے. تو ایک تو نادر شاہ کا ذکر کیا, مسولینی کا ذکر کیا. تو اس طرح سے اقبال نے بعض متنازع فی تاریخ کے کرداروں کا ذکر اچھے انداز میں کیا ہے. اور کہیں اور پھر وہ ابوالعلا مورری کا ذکر کیا ہے. ابوالعلا مورری بھی بڑا زبردست شاعر تھا, اسپین کا تھا. اس کا ذکر ہے, بڑی اچھی نظم اقبال کی ابوالعلا مورری پہ. کہتے رہے کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری, پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. وہ ایک ویجیٹیرین تھا اور بڑا عالم تھا. اس نے غفران اور لزومات 2 کتابیں لکھی تھیں, جس میں آسمانوں کی سیر ہے, اور اس میں بڑا گرامیرین تھا اصل میں. اس نے گرامر کے نکات سمجھائے ہیں اور بہت سے جو بڑے گرامیرینس ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے. بعض جاہل شعراء بھی ہیں اس میں جس سے ملاقات ہوتی ہے. وہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ آپ جنت میں کیسے ہیں. وہ عجیب عجیب باتیں ہیں اس میں. لیکن اقبال نے اس کا ذکر کیا اور کر کے اس کی جو خاص بات خوبیاں تھیں ان کو بیان کیا ہے. تو یہ نادر شاہ ہے, مسولینی ہے, اور یہ ہے. ان کے ذکر اقبال کے پاس جو آئے ہیں تو اس کے ذرا تعجب ہوتا ہے, لوگ اس پر ناک پاؤں چڑھاتے ہیں. تو یہ جو مصنوی ہے مسافر, جس میں تینوں حضرات گئے تھے, اس کی تفصیلات ہیں تمام کہ وہاں گئے اور ان سے ملے اور ان کو مختلف ہدایات دیں, اور پھر ایک ان کا کورس بھی ان تینوں حضرات نے مل کے تیار کیا. ایک الگ تفصیل ہے. تو اب یہ انہوں نے جو کہا ہے تو اس کا ذکر وہ نادر شاہ سے شروع کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شہید عشقو تھا.
ایک بادشاہ تھا لیکن مزاجن میں ایک درویش تھا. آدم رحمتی حق بر روان پاکیو. روان کہتے ہیں جان کو. سانس جلدی رہتی ہے اس لیے اس کو جان کہا جاتا ہے. بر روان پاکیو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. اس کی تدبیروں سے کار ملت محکم ہوا اور حافظ دین مبین اس کی شمشیر ہوئی، یعنی اسے اپنی طاقت کو استعمال کیا. طاقت کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں ایک بات کہ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر و سجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک. یہ بات تو یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ حافظ دین مبین شمشیر ہو. اس نے اتنی طاقت فوجی طاقت اس نے اتنی حاصل کی کہ دین مبین دین کا حافظ بھی بناؤ. اب آپ موجودہ حالات تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے خنجر کی شکل کا اسرائیل، جو عربوں کی پیٹھ پہ پیوست ہے. اس کے نقشے کو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا تکونی بنتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی قوت ہے کہ اس کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ جب برا وقت آئے گا تو اس نے تیار کر رکھی ہے کہ وہ بم سارے عرب ممالک کے ہیڈ کوارٹرز پہ گرائے گا. تو یہ اس وقت بھی وہ اپنے اطراف کے سارے عرب ملکوں سے لڑتا ہے. ایک دفعہ تو ہو چکی ہے جنگ جس میں سعودی عرب کے چاوش بھی شریک تھے اور اس کو فتح ہوئی. پورا سینائی اس نے قبضہ کر لیا تھا اور کافی اس نے پھر بعد میں اس کو چھوڑنا پڑا تھوڑا بہت حصہ. تو یہ طاقت ہے اصل چیز. تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کے سر بسجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک. یہاں بھی وہی بتا رہا ہے وہ کہ اس نے ملت کو اپنی تدبیر سے محکم اور مضبوط کیا اور اس کی شمشیر دین مبین کی حافظ بنی. اچھا، وہ سخت بھائی اماں جو کچھ اس نے کیا دلی میں آ کے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوذر کی مثال پیش کرتے ہیں جو بڑے جیّد صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ابوذر کی طرح اس کی نماز میں خودگدازی تھی. خودگداز اندر نماز اور ضربتش ہنگامے کی ہارا گداز. اور جنگ کے وقت اس کی جو ضرب ہوتی تھی وہ خارا جو پتھر ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے، اس کو توڑ کے رکھ دیتی تھی. عہد صدیقت جمالش تازہ شد. مثال دیتے ہیں کہ اس کے جمال میں حضرت صدیق اکبر کا عہد زندہ ہو گیا جمال میں، اور فاروق اعظم کا عہد اس کے جلال سے نمایاں تھا. دو جلیل القدر صحابیوں کا ذکر کرتے ہیں. از غمیلی در دلش چوں لالا داغ در شب خاور وجود او چراغ. خاور کے اندھیرے میں، خاور یعنی مشرق کے اندھیرے میں اس کا وجود جو ہے چراغ کی طرح روشن تھا، اور دین کے غم سے اس کا دل ایسے ہی تھا جیسے لالے کے اندر داغ رہتا ہے. لالے کے سینے میں سرخ رنگ کا داغ رہتا ہے. کیوں لالا دا در نگاہش مستی ارباب جاؤ جوہر جانش سراپا جذب و شوق. اب یہ تو اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ارباب ذوق کے اندر اس کی نگاہ کی وجہ سے ایک مستی تاریخ ہو جاتی تھی، مستی ارباب ذوق. اور اس کے جان کا جو جوہر تھا وہ سراپا جذب و شوق تھا. خسروی شمشیر و درویشی نگاہ. یہ خاص بات ہے اقبال کے پاس، کیوں کہتے ہیں کہ اس کی جو درویشی میں تھی وہ
کی خسروی یعنی بادشاہی میں خسروی شمشیر کے بغیر تو بادشاہی کی خسروی ہو ہی نہیں سکتی، خسروی شمشیر اور درویشی نگاہ، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی ایک بلینڈنگ ہونا چاہیے، درویشی کی اور خسروی کی، وہ اس میں تھی۔ حد و گوہر از محیط لا الہ، اور یہ دونوں کا جو سبب تھا وہ لا الہ کی وجہ سے، یعنی کلمے کی وجہ سے تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی سوائے خدا کے کسی کو ہم نہیں مانتے، کسی قوت کو نہیں مانتے، صرف مانتے ہیں تو خدا کی قوت کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا جوہر تھا۔ تو یہی کہتا ہے وہ کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ فقر میں اور درویشی میں، یہ جو ہے شاہی میں، فقر اور شاہی دونوں کی بلینڈنگ ہونی چاہیے، محض فقر نہیں ہونا چاہیے اور محض شاہی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کو اگر ملایا جائے، دونوں کی بلینڈنگ کی جائے تو وہی جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ہے۔ فقر و شاہی دار ذات مصطفیٰ این تجلی ہائے ذات مصطفیٰ، تو یہ جو دونوں ہیں کہ ایک تو شاہی اور دوسرے درویشی، دونوں ہی جو ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گویا کہ تجلیات ہیں، اور انہی دونوں قوتوں کی وجہ سے مومن کا وجود بنتا ہے۔ مومن محض شمشیر برنا لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا، وہ درویشی بھی رکھتا ہے اور شاہی بھی رکھتا ہے، شمشیر بھی رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں۔ یہ دو قوت از وجود مومن است، از این قیام و آن سجود مومن است۔ وہ کہتے ہیں کہ قیام جو ہے نماز میں کھڑے ہونا، یہ گویا کہ اس کا جلال ہے، جلال کا اظہار ہے، جلال کا امبوڈیمنٹ ہے۔ نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں، قیام جو ہوتا ہے جسے ہم قیام کہتے ہیں، اس کے وہ جو ہے وہ جلال ہے، اور دوسرا جو ہے کون سا؟ فخر، یہ شاہی ہے، جلال ہے، نبی جلال ہے، اور رکوع اور سجود جو ہیں وہ اس کے فخر کی علامت ہے۔ یہ دو قوت از وجود مومن است، کون سی؟ فخر و شاہی۔ یہ دو قوت، یہ دونوں قوتیں مومن کے وجود کی گواہ ہیں۔ مومن کا وجود کس سے ہے؟ مومن کا وجود جو ہے انہی دو قوتوں کی وجہ سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ این قیام و آن سجود مومن است، اس کا قیام جو ہے گویا کہ اس کا جلال ہے، اور اس کے سجود، رکوع سجود جو ہیں وہ گویا کہ اس کا جمال ہے۔ فقر و سوز و درد و داغ و آرزوست، فقر را در خوں تپیدن آبروست۔ وہ کہتا ہے کہ فقر کیا ہے؟ فقر 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 کہتے ہیں کہ آخر فقر ہے کیا؟ اس کو جناب وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوز و درد و داغ، سوز و درد و داغ کی جو کیفیت ہے وہ فقر ہے، اور فقر در خون تپیدن، تو فقر کو اپنے خون میں تپانا، یہی اس کی آبرو ہے۔ تو فقر کی تعریف کو کرتے ہیں، فقر نادر آخر اندر خون تپید، آفری بر فقر عام مرد شہید۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ آفری ہیں کہ وہ شہید ہوا۔ شیخ الرحمن نے روزنامہ سے نادر شاہ لکھا ہے، تو اس کے کردار کی تصویر کچھ عجیب سی پیش کی ہے اس نے، یعنی وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم بیٹھتے تھے، کسی نے ہم پر کمبل ڈال دیا، روزنامہ جہاز کا، اور اس طرح سے ہمارا کام تمام ہوا۔ روزنامہ میں اس کا بھی ذکر ہے، اور پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے، ہم خلد آشیانی ہوتے ہیں یا اور کچھ ہوتے ہیں، اس کا ہے۔
تو آفری بر فقر مرد شہید، اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا ڈائیورشن لیتے ہیں۔ اے صبا اے رہنورد تیز گام، در طواف مرقدش نرمک خرام۔ کہتے ہیں کہ اے صبا جو چل رہی ہے تو، جو رہنورد تیز گام ہے، اس کے مرقد کے اطراف میں ذرا آہستہ چل، نرمک خرام، آہستہ آہستہ چل۔ شاہدہ در خوابست با آہستہ نہیں، شاہ جو ہے آرام کر رہا ہے، خواب میں ہے، نیند میں ہے، اور قدم کو آہستہ رکھ۔ اونچرا آہستہ تر بکشا گرہ، یعنی سوا جو ہے اونچے کی گرہ بھی کھولتی ہے، اونچا کھلتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ غنچے کی گرہ ذرا آہستہ کھول تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ از حضور او مرا فرما رسید، ان کے جوانی تازہ در خاکم دمید۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے حضور میں پہنچا مزار پر تو ان کا ایک فرمان مجھے ملا، ان کی جان تازہ در خاکم دمید، اس کی جان تازہ میری خاک میں پیدا ہو گئی۔ ان کے مزار پہ جب میں پہنچا تو یہ ہوا کہ مجھے ان کا ایک فرمان ملا، اور باقی تو اشاری ہے کہ ان کے جان تازہ در خاکم دمید، میری خاک میں ان کی جان تازہ جاگ اٹھی، دمیدن پیدا ہو گئی۔ تو وہ شاہ جو ہیں وہ شاہ فرماتے ہیں، سوختے مز گرمی آواز تو، تیرے آواز کی گرمی سے ہم سوزاں ہو گئے۔ یعنی گویا کہ ان کا ایک عالمی القاء، ایک القاء بھی ہوتا ہے۔ سلطان شہید ہمارے اس میں گئے تھے وہ بنگلور، تو سلطان شہید کی درگاہ پہ بھی گئے، مزار پر بھی، وہاں جا کر انہوں نے دروازہ بند کروا لیا اقبال نے، اور وہاں انہوں نے مراقبہ کیا۔ پھر ایک آدھ گھنٹے کے بعد پھر باہر آئے، تو وہ وہاں بھی انہوں نے، ابھی ہمارے جو حضرات ہیں جو زیادہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ ایک طرح سے اقبال کی کمزوری گردانتے ہیں، تو انہوں نے مراقبہ یہاں بھی کیا، سلطان شہید کی درگاہ پہ، ٹیپو سلطان کی درگاہ پہ، مزار پہ۔ مجھے بھی اتفاق سے جانے کا موقع ملا تھا مزار پہ۔ نہیں، مراقبہ کا اصول تو میں واقف نہیں ہوں، میں نے مراقبہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے دیکھا، مزار گیا اور میں نے وہاں فاتحہ پڑھی، وہ وزٹ ضرور کیا میں نے۔ تو وہ سوختے از گرمی، اب وہ نادر شاہ کہہ رہے ہیں، اس کو انورٹ کا آواز میں چند اشعار ان کے الفاظ میں اقبال دے رہے ہیں۔ تو وہ نادر شاہ کہتے ہیں کہ سوختے ہم بھبک اٹھے از گرمی آواز تو، تیرے آواز کی گرمی سے، اے خوشاؤں قومیں کے در داند راز تو، وہ کیا اچھی قوم ہے جس نے تیرا راز معلوم کر لیا۔ اسی راز کی تلاش میں ہم لوگ تشریح کرتے رہتے ہیں اقبال کی۔ اے خوشاں قومیں، آہ واہ واہ، کیا اچھی، کیا خوش قسمت وہ قوم ہے کہ جو تیرے راز سے واقف ہے۔ یعنی ایک وہ کہہ رہے ہیں نادر شاہ، از غمِ تو ملت ماں آشناست، تیرے غم سے ہماری ملت آشنا ہے۔ می شناسیم ای نواہاس کجاست، ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ تیری نوائیں، یہ تیری شاعری، یہ تیرا پیام کہاں سے، جانتے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اے باغوش صحاب ماں چو برق، روشنو تابند از نور تو شرق۔ وہ کہتے ہیں کہ آغوش صحاب میں، یعنی ابر کے دامن میں
تیری جو آواز ہے وہ برق کی طرح ہے، روشن و تابندہ از نور تو شرق، تیرے نور سے، تیرے آواز کے نور سے پورا مشرق جو ہے وہ روشن و تابندہ ہے۔ یک زمان در کوہ سارے ماں درخش، یعنی کوہستانی علاقہ ہے، تو وہ کہتا ہے فطرت کی نواؤں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی، ایک جگہ ہے ضرب کلیم میں۔ تو یا صحرائی، مرد صحرا جو ہوتا ہے، جیسے عربستان کہیں، پیام جیسے آیا تھا ہم کو اسلام کا پیام ملا مرد صحرائی سے ہی تو ملا، یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یک زمان در کوہ سارے ماں درخش، درخش یعنی درخشاں ہو، صیغہ امر ہے، یعنی ہمارے کوہسار میں بھی ذرا تو چمک دکھا اپنی۔ عشق را باذن تب و تاب ببخش، ہم کو عشق کی وہ تب و تاب بخش دے۔ تا گجا در بندہا باشی اسیر، تو کلیمی راہ سینائے بگیر۔ تو کب تک غلامی میں تو اسیر رہے گا؟ اب کلیمی کے حوالے سے دیکھیے غلامی کریں، تا کجا در بندہا باشی اسیر، اور یہاں پہ بھی قوم جو ہے انگریزوں کی غلام تھی، تو کہتے ہیں تا کجا در بندہا باشی اسیر، اور وہاں اسرائیل بھی یا یہودی بھی وہ بھی غلامی میں تھے، تو کہتے ہیں کہ تا کجا در بندہا باشی اسیر تو کلیمی راہ سینائے بگیر۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان کو چھڑا کے پھر راہ سینہ دکھائی۔ تو یہ گویا کہ ان کا پیام تھا جو اقبال نے اپنے الفاظ میں بیان کیا وہاں مراقبے کی کیفیت میں۔ اب وہ مراقبہ کیا ہے اور وہ ہے اس کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور اس کے لیے ایک مخصوص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، روحانی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تب جو ہے ہمیں اس کا کچھ فہم و ادراک ہو سکتا ہے، ویسے تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب جو پیام تھا وہ ختم ہوا، یہ 4-5 اشعار میں، 5-6 اشعار میں یہ انہوں نے پیام جو ہے دیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں تے نودم باغو راغو دشت و در، میں نے باغ و راغ و دشت و در، ظاہر کوہستانی علاقہ ہے افغانستان کا، تو کہتے ہیں کہ میں نے طے کیے سارے باغ و راغ دشت و در طے کیے، چوں صبا بگذشت مس کو ہو کمر، صبا کی طرح میں اس کے وادیوں کو، کمر یعنی پہاڑوں میں اور وادیوں میں، میں نے صبا کی طرح میں گزرا، خیبر از مردان حق بیگانہ نیست، خیبر بھی جو تھا وہ بھی بہرحال ایک پہاڑی علاقہ تھا، تو خیبر از مردان حق بیگانہ نیست، دد لیو 100,000 افسانہ ایست، تو خیبر کی طرح یہاں مردان حق سے بیگانہ نہیں ہے، اور اس میں بھی 1000 افسانے ہیں۔ جادہ کم دیدم مزو پیچیدہ تر، یا باگردد در خمو پیچش نظر، کہتے ہیں کہ میں نے ایسا راستہ بہت کم دیکھا ہے جو اس سے زیادہ پیچیدہ ہو۔ یاوا گردد، یاوا گوئی کہتے ہیں نا، بکواس، فضول بکواس، یاوا گردد در خمو پیچش نظر، اس کے خمو پیش میں نظر یاوا ہو جاتی ہے، ناکارہ بیکار ہو جاتی ہے۔ شبد در دامان کوہسارش مجاؤ، اس کے کوہساروں کے دامن میں سبزے کو مت دیکھو۔ ازمیرش برنیویت رنگ و بو، پھر رنگ و بو بھی نہیں ہوتا، پہاڑی خشک علاقہ ہے، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نصیب یہ کہ اس کے دامان میں، کوہسار میں اس کے آپ سبزے کو مت ڈھونڈیے،
اور اس کے ضمیر سے، اس کے اندر سے کوئی ایسا رنگ وہ بھی پیدا نہیں ہوتا. بالکل یعنی کشمیر کی طرح کا کوئی علاقہ نہیں ہے وہ. سرزمین کب کے وہ شاہی مزاج، کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کا کب کے دری جو ہے، جو پرندہ ہوتا ہے جب وہ شاہی مزاج ہوتا ہے. حالانکہ کب کو تو زمینی پرندہ ہے، وہ شاہی مزاج ہوتا ہے. آہوے وہ گرد شیراں خراج، اور اس کا جو آہو ہے، ہرن ہے، وہ بھی شیروں سے خراج وصول کرتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ شروع سے اب تک افغانوں نے کبھی کسی کو اپنے پاس حکمراں ہونے نہیں دیا. پہلے ہوا تھا انگریز آئے تھے، وہ بھی پہاڑوں پہ رک ٹھہرے تھے، اور جب وہ وادی میں سے گزر رہے تھے تو اوپر سے پتھر ایسے لڑکائے کہ پورا قافلہ ختم ہو گیا، فوجی قافلہ. وہ ہم واقف ہیں. اس کے بعد پھر ہم واقف ہیں، وہ تھوڑی سی پرانی بات ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا آیا تھا، رشیا نے بھی وہ یہاں رشیا سے بھی نکالے گئے. اس کے بعد یہ لوگ آئے امریکن، اور کیا ہے، متحدہ ہے نا، امریکن اکیلے نہیں آئے، سارے یورپین اقوام کو لے کے آ کے گزرے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا ہے شروع، سب ایک ایک کر کے روانہ ہوئے، اور افغان قوم اپنی جگہ ہے. وہی کہتے ہیں کہ سرزمین کب کے شاہی مزاج، آہوے گیرد شیرا خراج، در فضائے جر بازاں تیز چنگ. اس کی فضا میں جو شکاری پرندے ہیں، جرباز ہیں، ان کے چنگ جو ہیں بہت تیز ہیں. لرزہ برتن نز نہیں بے شاں پلنگ، یعنی پلنگ بھی جو ہے وہ ان کے پنجے سے، نہیں بے شاں ان کے پنجے سے پلنگ بھی لرزہ برنام ہو جاتا ہے، یعنی چیتا. لیکن بے مرکزی، یہ سارا ہونے کے باوجود بھی بے مرکز ہے. لیکن بے مرکزی آشفتہ روز، بے نظام و ناتمام و نیم سوز. یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بے مرکزی کی وجہ سے، اس کا کوئی مرکز نہیں ہے. کہا ہے، اس میں بھی کہا ہے، تم دانی کی ملت بے امام است، یعنی امام مرکز کے معنوں میں لیا ہے کہ لیکن بے مرکزی آشفتہ روز، بکھرے ہوئے اس کے شب و روز ہیں، اور وہ ایک بے نظام ہے، ناتمام ہے، نیم سوز ہے. پوری طرح جلا ہوا بھی نہیں ہے، نیم سوز ہے. فر بازاں نیس در پرواز شام، ان کے بازوں کی پرواز میں فر نہیں ہے. فر یعنی شان و شوکت. فر بازوں کی شان و شوکت، بازوں کی شان و شوکت ان کی پرواز میں نہیں ہے. از تدرواں پستر پرواز شاں، تدرو سے بھی ان کی پرواز جو ہے پست ہے. یعنی شاہی جو ہے تدرو کو پکڑتا ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے فاختہ قسم کا، از تدرواں پستر پرواز شاں، ان کی پرواز تو یعنی اتنی اونچی بھی نہیں ہے جتنی اونچا کہ تدرو اڑتا ہے. آہ قوم بے تب و تاب حیات، ایک ایسی قوم ہے جس میں زندگی کی حرارت نہیں ہے، بے تب و تاب حیات ہے. روزگارش بے نصیبز واردات، یعنی ان کے روزگار میں، ان کے شب و روز میں واردات نہیں ہے، کوئی واقعات نہیں ہوتے. ایک خاموش دریا کی طرح بہہ رہی ہے، کوئی واردات سے خالی ہے. واردات تو ہوتی ہے ایڈونچرزم جسے کہتے ہیں، جب آدمی کو بناتا ہے، مقصد اپنا بناتا ہے، تو گویا کہ بے نصیب واردات ہے. اور یہ کہ اندر سے در قیام، نماز تو ہو رہی ہے لیکن ایسی کوئی باجماعت نماز نہیں ہے. کوئی سجود کر رہا ہے، کوئی قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے. اور یہ کہ اندر سجودی در قیام، کاروبارش چوں صلاۃ بے امام. امام ہو تو جماعت بھی بنے گی، پھر سب ایک ساتھ نماز ہی پڑھیں گے، ایک سے ڈسپلن رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن سے خالی ہے ان کی زندگی. ان کی زندگی ایسی ہے کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے،
کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قعود میں ہے، اس طرح سے اس کے سارے کاروبار بے امام ہیں۔ ریز ریز السنگ او مینائے او، اسی کے پتھر سے اسی کی مینا ٹوٹ پھوٹ کے چکنا چور ہو گئی۔ ریز ریز السنگ او مینائے او، آہ از امروز بے فردائے او، یعنی اس کا جو امروز ہے بے فردہ ہے، یعنی اس کا کوئی کل نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے کوئی پلان نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس کا پاس صرف امروز ہے، آج ہے، کھانا پینا اور سو جانا۔ کیا ہے وہ کہ اوجز، اس میں کہا ہے ارمغان میں کہ اوجز خوردن و مردن ندانت، ایک ایسی زندگی ہے جو خوردن اور مردن دو چیزیں جانتی ہے، کھا لینا اور مر جانا۔ ساری زندگی کا مقصد کھا لینا ہے، کھانا تو مطلب یہ جو کچھ کھانا نہیں ہے وہ اب کھانے میں سب آ گیا، اچھے سے اچھا مکان ہو، اچھے سے اچھا اس میں فرش ہو، اچھے سے اچھا، اسی میں ساری زندگی گزر جا رہی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اوجز مردن و خوردن و مردن ندانت، کہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں کھانے اور مر جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان یکی اندر سجودی در قیام، کاروبار چو صلاۃ بے امام، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے اس کا، ریز ریز از سنگ او مینا ہے، اس کا مینا اسی کے سنگ سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور آہ از امروز بے فردائے ہو، ایک ایسا امروز ہے جس کی کوئی فردہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، صرف حال میں جینا جانتا ہے۔ اب ہم سب لوگوں کا بھی یہی حال ہے، کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، بس کھانا پینا اور مر جانا۔ یہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب سرحد کی اقوام سے خطاب کرتے ہیں وہ، یہ تو ایک تھوڑا سا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے نادر شاہ افغان کو، اس کے بعد وہ سرحدی اقوام سے خطاب کرتے ہیں۔ تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس، اب وہ دیکھیے کیا خطاب کرتے ہیں۔ ایک بات، اے خود پوشیدہ خودرا بازیاب، اے تو کہ جو اپنے آپ سے پوشیدہ ہے، یعنی تیرا جو راز ہے، تیرے پاس جو صلاحیتیں ہیں، تجھے جو کام کرنا ہے، تیرے جو مقاصد حیات ہیں، ان سب سے تو ناواقف ہے، یعنی تو اپنے آپ ہی سے ناواقف ہے۔ اے خود پوشیدہ خودرا بازیاب، دوبارہ اپنے آپ کو دریافت کر۔ در مسلمانی حرام است ای حجاب، تو حجاب میں ہے، جیسے کہتے ہیں ایک جگہ کہ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، دائرے کے بلند بام دانہ و دام سے گزر۔ اب ہماری صرف زندگی دانہ و دام کے تک رہ گئی ہے، جیسے وہ کہا نا کہ کھانا اور مر جانا، زندگی میں کیا کیا تو معلوم کھاتے رہے، اس کے بعد جب وقت آیا مر گئے۔ یہ اوجز خوردن و مردن ندانت، تو وہی کہتے ہیں کہ ایز خود پوشیدہ خودرا بازیاب، در مسلمانی حرام استی حجاب، آپ ایک حجاب میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک پردے میں ہیں آپ، ابھی آپ کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہے، آپ صرف یہی جانتے ہیں کہ کھانا ہے اور مر جانا ہے، اور ساری جتنی ہو سکے آرائش کی زندگی گزار لینا ہے۔ رمز دین نے مصطفیٰ دانی کی چیز، دین مصطفیٰ کا رمز کیا ہے، راز کیا ہے، کیا تو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اب وہ بیان کرتے ہیں۔ فاش دیدن خویش را شاہین شہیست، اپنے آپ کو فاش دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے اندر دیکھنا، اپنے اندر جھانکنا، اپنے مقاصد سے واقف ہونا، یہی دراصل شاہین شہی ہے۔ فاش دیدن خویش را شاہین شہیست، چیز دین، دین کیا ہے؟
دیکھیے سوال دیتے ہیں، کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. چیز دیں دریافتن اسرار خویش، جس کو اقبال نے ایک لفظ خودی کی اصطلاح استعمال کی، اپنی خودی کو پہچاننا. چنانچہ وہیں اسی زمانے کی نظم ہے ان کی، اپنی خودی پہچان او غافل افغان کیا ہے، اور مٹی زرخیز جس نے اپنا نہ دیکھا وہ کیسا دہقان، وہ غافل افغان اپنی خودی پہچان. اسی زمانے کی نظم ہے اقبال کی. تو وہی کہہ رہے چیز دیں دریافتن اسرار، اپنے اسرار کو واقف کرنا. جیسے اسرار خودی کہا انہوں نے، پہلے کہہ دیا تھا، یہ پہلی کتاب ہے اسرار خودی، رموز بے خودی. تو وہ کہتے ہیں جین کیا ہے؟ اپنے اسرار سے واقف ہونا. آپ کا زندگی کا کیا مقصد ہے اس سے واقف ہونا. زندگی مرگست بے دیدار خویش، اپنا آپ بیدار کرنا ہی زندگی ہے. اگر آپ بے دیدار اپنے آپ کو دیکھے بغیر زندگی کر رہے ہیں تو گیا کہ یہ آپ کی دراصل موت ہے اور مرگ مسلسل ہے. زندگی ایک مرگ مسلسل ہو جاتی ہے. تو ایسی زندگی ایک مرگ مسلسل ہے. اور جب تک کہ آپ نے اپنے اسرار کو، اپنے راز کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنی نہیں پہچانا، اپنی خودی کے لفظ کا، اپنی خودی پہچانو غافل افغان. پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، وہ غافل افغان. بڑی اچھی نظم ہے وہ اقبال کی، اسی زمانے کی نظم ہے غالباً. چیز دیں دریافتن اسرار خویش، زندگی مرگست بے دیدار خویش. وہ تو کہتے ہیں کہ زندگی صرف نام کی زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، ورنہ دراصل موت ہے. وہ دراصل موت ہے، ایک مخصوص عرصے تک جس کو ہم جینا کہتے ہیں وہ جینا نہیں ہے، بلکہ ایک مرگ مسلسل ہے. زندگی مرگس بے دیدار خویش. اگر آپ نے اپنا دیدار نہیں کیا، اپنی خودی کو نہیں پہچانا، اپنی صلاحیتوں کو نہ پہچانا اور اپنے مقاصد حیات کو نہیں جانا، تو یہ جو ہے زندگی نہیں ہوئی، مرگ ہو گئی، موت ہو گئی. ان مسلمانی کے بینت خویش را، وہ مرد مسلمان جس نے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی اپنی خودی کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا. از جہان برگزینت خویش را، تو اس دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. از جہان برگزینت خویش را، از ضمیر کائنات آگاہ ہوش، کائنات کے ضمیر سے وہ آگاہ ہے. تیغ لا موجود الا اللہ اوست، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. اس کا جو کلمہ ہے وہ لا موجود الا اللہ ہے. اور اس کائنات کے ضمیر سے جب وہ آگاہ ہو جاتا ہے تو لا موجود اللہ کی تیغ گویا کہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. در مکانو لا مکان غوغائے اوست، اور وہ کہتا ہے کہ مکان اور لا مکان میں ہر طرف اس کا غوغا بلند ہوتا ہے. نوح سے پہر راوارہ در پہنائے اوست، یہ جو 7 آسمان نوح کہا جاتا ہے ہمارے فارسی لٹریچر میں پورے نوح سے پہر کہا گیا ہے. یہ جو 9 آسمان ہے یا 7واں آسمان ہے اس کی پہنائی میں آوارہ رہتے ہیں. اتنا بڑا اس کی پہنائی ہے، اتنے بڑی اس کی شخصیت ہے. تا دل سریز اسرار خداست، حیف اگر از خویشتن نہ آشناست. انہیں کہتا ہے کہ جب تک کہ خدا کے جو اسرار ہیں، راز ہیں، اس کا دل اس کے رازوں سے واقف نہیں ہوتا، حیف، افسوس کا مقام ہے اگر از خویشتن نہ آشناس، اگر اپنے آپ سے وہ ناشنا ہے. بندہ حق وارث پیغمبراں، وہ کہتا ہے کہ جو ہے بندہ حق، جو مرد مسلمان ہے، جو بندہ حق ہے، وہ پیغمبروں کا وارث ہے. او نہ گنجد در جہان دیگراں، وہ دوسروں کے جہان میں سما نہیں سکتا. تا جہان دیگرے پیدا کند، این جہان کوہ نرا برہم زند. ہاں، وہ کہتا ہے کہ
ایک نیا ہی جہان وہ پیدا کرتا ہے اور اس جہان کوہنا کو برہم کر دیتا ہے. اس میں کہا ہے ظہور اعظم میں گفتم کے جہانے گفتی کے جہانے میں آیا بتمی سازت. وہ کہتا ہے کہ کیا میرا جہان تجھے راس آیا؟ گفتی کے جہانے میں آیا گفتم کے نمی سازت. انہوں نے کہا یہ جہان آپ کا میرے لیے سازگار نہیں ہوا، گفتند کے برہم زد. تو ٹھیک ہے برہم کر دے. ابھی برہم کرنا جو ہے، ابھی ہمارے داعش والے لوگ بھی اسی مقصد سے اٹھے، مگر بہت بھٹک گئے، بڑی گمراہی میں ہو گئے اور بڑے خراب طور طریقے ان لوگوں نے استعمال کیے. تو وہ ہے کہ گفتند جہاں نیما آیا متمی سازت. وہ کہنے لگے کہ کیا میرا اللہ میاں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرا جہان تجھے سازگار آیا؟ ظہور اعظم میں گفتم کے نبی سازت. میں کہتا ہوں کہ نہیں صاحب مجھے راس نہیں آیا، گفتند کی برہم زن. کہا ٹھیک ہے تو اس کو برہم کر دے. یعنی وہی کہہ رہا ہے یہاں کہ اون گنجت در جہان دیگراں تا جہان دیگرے پیدا کند ای جہان کوہنرا برہم زند. اس جہان کوہنا کو یعنی یہاں کی جو نظام ہے، جو خراب نظام ہے، اس کو بدل دے. سادہ سے الفاظ میں ای جہان کوہنرا برہم زند. زندہ مردز غیر حق دارت فراغ. غیر حق سے اس کو فراغت حاصل ہوتی ہے، غیر حق سے اس کو کوئی ربط نہیں رکھتا. جو مرد زندہ ہوتا ہے وہ غیر حق سے اپنا کوئی ربط نہیں رکھتا. زندہ مرد از غیر حق دارت فراغ از خودی اندر وجود او چراغ. خودی جو ہے اس کے وجود میں خودی ایک چراغ کی طرح روشن رہتی ہے. خودی کا درس بدل کے وہ دیتے رہتے ہیں اقبال. یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں از خودی اندر وجود او، اس کے وجود میں خودی جو ہے ایک چراغ کی طرح روشن ہے. از خودی غیر حق دارت فراغ، دوسرے کے غیر حق سے وہ فراغت رکھتا ہے، اسے اس کو کوئی کام نہیں رہتا، کوئی ربط نہیں رہتا غیر حق سے، اور خودی اس کے وجود میں چراغ کی طرح روشن رہتی ہے. پائے او محکم برزم خیر و شر. خیر اور شر کا جو رزم ہے، رزمگاہ ہے، اس میں اس کے پاؤں محکم ہیں، مضبوط جمے رہتے ہیں. ذکر او شمشیر و فکر او سپر. ذکر و فکر کی ہے، اس کی جو ذکر ہے وہ شمشیر کی طرح ہے. ذکر او شمشیر و فکر او سپر، اور اس کی جو فکر ہے وہ سپر ہے. شمشیر و سپر دونوں ہیں اس کے پاس. پھر ذکر کی شمشیر ہے اور فکر کی سپر ہے. صبح شز بانگے کہ برخیزت جاں نیز نور آفتاب خاوراں. اس کی جو صبح ہے وہ ایک بانگ کی طرح، اذان کی طرح جان سے اٹھتی ہے. برخیزت جاں، جان سے اٹھتی ہے. نیزرو نور آفتاب خاوراں، یعنی وہ صبح نہیں ہے جو مشرق سے، خاوراں یعنی مشرق، یعنی مشرق کی طرف سے جو نور آفتاب آتا ہے وہ اس کی صبح نہیں ہے. وہ تو نور جان سے پیدا ہوتی ہے، اس کی جان سے پیدا ہوتی ہے. صبح اس کی صبح. از بانگے کی برخیزت جاں نیز نور آفتاب خاوراں. مشرق جو سورج سے نکلتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فطرت او بے جہاد اندر جہاد. جہاد سے تو بچ نہیں سکتے آپ. یہ مشرق ہے، وہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، وہ جنوب ہے. تو وہی کہہ رہا ہے کہ فطرت او بے جہاد اندر جہاد. اگرچہ وہ جہاد میں ہے، سمتوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کی فطرت بے جہاد ہے. او حریم میں حریم و در دوابش کائنات. وہ اس کی حیثیت ایک حریم کی ہے، حرم کی طرح ہے، اور کائنات اس کا طواف کر رہی ہے. اتنی عظیم شخصیت ہے اس کی. ذرہی از گرد راہش آفتاب شاہد آمد بر عروج او کتاب. کہتے ہیں کہ اس کا جو ذرہ ہے وہ گرد راہش، اس آفتاب جو ہے اس کی گرد راہ کا ایک ذرہ ہے.
اتنی بڑی اس کی ذات ہے مومن کی. فطرت او را کشاد ذرہ از گردے راہش آفتاب شاہد آمد بر عروج او کتاب. کتاب یعنی قرآن، یعنی اس کی گواہ جو ہے قرآن ہے، اس کا گواہ. شاہد آمد بر عروج او کتاب فطرت او را کشاد ملت است چشم او روشن سواد است ملت. مگر اس کا جو سینٹر ہے وہ ملت ہے، یعنی اس کا جو مرکز ہے وہ ملت ہے. یہ کہتا ہے، بہت اہم بات کہتا ہے. فطرت اورا کشاد از ملت اس کی فطرت میں اگر کشادگی پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے تو وہ ملت کی وجہ سے. چشم او روشن سواد از ملت اس کی آنکھ اگر روشن سواد ہے، ان آنکھوں میں اگر اس کی روشنی ہے تو وہ ملت کی وجہ سے. اندکے گم شو با قرآن و خبر، اس کو جاننے کے لیے تو قرآن میں گم ہو جا. قرآن و خبر، قرآن جو تجھے خبر دیتا ہے، قرآن کی جو تیری تعلیمات ہیں، اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قرآن اور خبر میں گم ہو جا. باز ناداں وخیش اندر نگر، اس کے بعد پھر تو اپنے اندر دیکھ، پھر اپنی خودی کو پہچاننے کی کوشش کر، اپنی خودی پہ نظر ڈال. در جہاں آوارئی بیچا رہی، اب یہی حال ہے ہماری قوم کا. سارے جہان میں آوارہ اور بیچارہ ہیں. جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا یہ چند پچھلے سال میں 2 سال میں وہ بہت واضح ہو گیا ہے. در جہاں آوارئی بیچا رہی وحدتی گم کر دئی ست پا رہی. تو نے اپنی وحدت کھو دی ہے اور 7 پارہ سینکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہے. وحدتی گم کر دئی ست پا رہی بند غیر اللہ اندر پائے تست. تیرے پاؤں میں غیر اللہ کے بند پڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. بند غیر اللہ اندر پائے تست داغ مز داغے کے در سیمہ تست. تیرے سیمہ پیشانی میں جو داغ ہے اس سے میں داغ ہوا جا رہا ہوں. داغم میں داغ ہوا جا رہا ہوں. از داغے کے در سیمہ توست میر خیل از مکر پنہانی بے ترس. میر خیل یعنی تو میر کارواں ہے، اور مکر پنہانی سے ذرا ڈر. جو مکاری جاری ہے تیرے ساتھ آج کل تو بہت شدت سے جاری ہے. مکر پنہانی بے ترس از ضیاء روح افغانی بے ترس. ضیاء یعنی نقصان، ضیاء کہتے ہیں عربی میں، ضیاء کہتے ہیں. ضیاء روح افغانی بے ترس، افغانی روح کے جو نقصان ہو رہا ہے تو اس سے ڈر. اقوام سرحد سے خطاب ہے نا، اس کا عنوان ہی اقوام سرحد سے خطاب ہے. ذاتش مردان حق می سوزمت، میں سوزمت تجھے، میں تجھے سوزاں کر رہا ہوں مردان حق کی آگ سے. نقطۂ از پیر روم آموزمت، پیر روم کے ایک نقطے سے میں تجھے سکھاتا ہوں. اب اس کے بعد حضرت مولانا روم کی مثنوی کے چند شعر کوٹ کیے ہیں. اب کہتے ہیں سارا چکر جو ہے رزق کا ہے، پیٹ کا ہے. چنانچہ جو کمیونزم جو ہے تو پیٹ کے اطراف ہی گھومتا ہے. ذکر کیا ہے اقبال نے جاوید نائے میں مارکس وغیرہ کا. تو رزق از حق جاؤ مجاؤ از زید و امر. اب تجھے اگر رزق حاصل کرنا ہے تو حق سے حاصل کر، زید و امر سے حاصل مت کر، اس سے یا اس سے. زید و امر مستی از حق جاؤ مجاؤ از بنگ و خمر. مستی جو ہے حق سے مانگ، بنگ یعنی بھنگ سے یا خمر یا نشے سے، خمر اس سے حاصل مت کر، حق سے حاصل کر. گل مخر گل را مخور گل را مجاؤ. اے مولانا روم کا کیسے پاورفل ایکسپریشن ہے. دیکھیے مولانا روم کے اشعار ہیں. گل مخر مٹی کو مت خرید، گل را مخور مٹی مت کھا، گل را مجو مٹی کو مت ڈھونڈ. زن کے گل خارست دائم زد رو، کیونکہ مٹی خار ہے اور ہمیشہ زد رو ہے.
زدرو تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ہمیشہ زدرو دل بجو، ہاں یہ مت ڈھونڈ بلکہ دل کو ڈھونڈ، دل بجو تا جاویداں باشی جوان، دل حاصل کر تاکہ تو ہمیشہ کے لیے جوان رہے، جاویداں باشی جوان، ہمیشہ کے لیے جوان رہے، التجلی چہرہ چوں ارغواں، اس کی تجلی سے، دل کی تجلی سے، حق کی تجلی سے تیرا چہرہ ارغواں کی طرح روشن رہے۔ بندہ باشو، یہ بڑا مشہور شعر ہے وہ، بندہ باشو بر ضمیرو چوں سمند، بندہ بن، خدا کا بندہ بن اور زمین پر سمند کی طرح چل۔ گھوڑا کیسے، سمند جو ہوتا ہے گھوڑا ہوتا ہے کیسے ڈل کی چال چلتا ہے وہ، بندہ باشو بر ضمیرو چوں سمند، زمین پر سمند کی طرح چل، چوں جنازہ نئے کے بر گردن برند، جنازے کی طرح نہیں کہ گردن پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بہت طریقے سے جھک کر اس طرح چلتے ہیں نا، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں زندہ باشو بر ضمیرو چوں سمند، چوں جنازہ نئے کے بر گردن برند، یعنی آپ کا اپیئرنس بھی زندہ ہونا چاہیے، آپ کی رفتار بھی ایک زندہ کی طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ مولانا روم کے 5-6 اشعار پر وہ اسٹینزا ختم ہوتا ہے۔ دوسرا اسٹینزا ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، زندگی باقی رہی۔ تشریف رکھیں۔ اذان سے پہلے ہمارے آج اس مسجد کے امام حافظ شاہد حسین صاحب تشریف لائے ہیں عمرے سے آج صبح، تو ان کی گلگوشی بھی کی جائے گی۔ اس سے پہلے چند کلمات گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اعلامیے جدید چھپ کے آ گئے ہیں اور بعض رات دیر سے تشریف لائے ہیں، زیادہ سے زیادہ لے جائیے اور تقسیم کیجیے، وہ بھی ایک ذریعہ تبلیغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کا کچھ وقت بدلا ہے اور اگلے مرتبہ جو چہارشنبے کا خطاب ہے وہ 4:45 کو نہیں ہوگا، بلکہ یعنی 4:45 کو جماعت رکھی گئی تھی اب تک جو ہو رہی تھی، اب عصر کی نماز 4:55 کو ہوگی، اور 4:55 کے بعد نماز کے بعد ہمارے محافل ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے ذکر کیا۔ ویسے فجر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور عشاء میں تبدیلی آئی ہے، عشاء کی نماز 8 بجے ہوگی۔ اور یہ کہ میں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے جو پروگرام ہے وہ موجود ہیں، البتہ ہمارا واعظ جمعہ میں مولانا ملک معتصم خان صاحب کا ہوگا جمعہ میں، اور پرانی حویلی کے محلات کے عنوان سے جناب احمد علی صاحب کیوریٹر سالار جنگ میوزیم مخاطب کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کی 678ویں نشست بروز 7 فروری، یعنی آج 4 ہے، 7 فروری کو مخاطب کریں گے۔ اور پھر دوسرا جو ہے اعلان شریعت میں دین کی آزادی کے عنوان سے تاریخ اسلام کے اسکالر جناب سید شاہد حکیم صاحب وہ مخاطب کرنے والے ہیں۔ وہ دلی بیسڈ ہیں لیکن جب آتے ہیں تو ہمیں موقع دیتے ہیں ان کے خطاب کے سماعت کا۔ اور اگلی مرتبہ پروفیسر خالد سعید صاحب جو شاید پہلی دفعہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں 792ویں نشست کو، اقبال کی فکر کا جائزہ رباعیات کے تناظر میں، اس عنوان سے وہ مخاطب کریں گے۔ آج کے خطبے کے بارے میں کیا کہوں، چھوٹا ہوں، بڑی بات ہو جائے گی، اور بات یہ ہے کہ 100 سال پہلے علامہ نے جو افغانیوں کے بارے میں کہا تھا وہ آج بھی سچ ثابت ہو رہا ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پیشن گوئی ہے ان کی کہ یہ ایسی رہیں گے۔ اور یہ آپ نے کہا کہ ہمارا مقصد حیات صرف کھانا پینا اور گزر جانا، تو مجھے ایک شعر یاد آیا، شیخ جی دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے، کھائے پیے اور مر گئے، یعنی پینشن ملی اور مر گئے، بیے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اکبر الہ آبادی کا ہے جو مشہور ہے ایسے طنز و مزاح کے لیے۔ اور پھر بندگی کے بارے میں آپ نے کہا کہ بندگی سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، عبادت سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور تو اس کے بارے میں ایک شعر یاد آیا، زندگی با بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی تابندگی. تو وہ اس کے علاوہ اور ایک چیز جو عنوان گزران خدمت کرنا چاہوں گا، خدا کے یعنی بندوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایسا پھر ایسا چل ایسا اپنے آپ کو پیش کر. تو علامہ اپنے کلام میں کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. بہرحال زندگی کو سنبھال کر رکھنا زندگی موت کی امانت. ماشاء اللہ، زندگی کو سنبھال کر رکھنا زندگی موت کی امانت. ایک اور شعر خودی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیں. خودی کے بارے میں آپ بہت سن چکے ہیں. ایک دو منٹ میں کچھ تصور نہیں کر سکتا. خودی کے ذوق سے پربت بھی رائی. پربت یعنی پہاڑ. ذوف مانے ضعیف کی کمزوری جس سے کہتے ہیں. خودی کے ذوف سے پربت بھی رائی، خودی کے زور سے رائی بھی پربت. ذوف سے، زور سے، خودی کے زور سے، خودی کے ذوف سے پربت بھی رائی، خودی کے زور سے رائی بھی پربت. تو آپ نے کہا اندر چراغ ہے خودی کا. تو یہ شعر جو ہے مجھے ایسے موقع پہ یاد آیا. بہرحال اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے پیشمام صاحب سے جو ابھی عمرے سے تشریف لائے ہیں وہ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں. آئے تو ہم کوشش کریں گے. یاد رکھیے اور دعا فرمائیے اب آپ سب کے لیے. کرسی لے کے تشریف. جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس مسجد میں آپ 26، 27، 28 سال سے کچھ امامت فرما رہے ہیں اور 22واں محراب شاید ہماری تراویح میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے عمرے سے. وہ دعا کریں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً پہلا گھر لوگوں کے لیے عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا وہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ شریف ہے، جو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جس کے دیدار کے لیے آپ لوگوں نے یہ محبت کی جو گلپوشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری دعا ہے کہ جنت کی خوشبوؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو معطر فرمائے. اور ہمارے اس سفر کے روانگی پر بھی گلپوشی ہوئی تھی اور یہ آمد پر بھی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے بےحد آپ تمام لوگوں کے خاص طور پہ بہت ہی محترم یزدانی صاحب جس کے لیے بہت ہی کوشش کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس کا صحرا اصل ان کے سر جاتا ہے اور آپ تمام اراکین کمیٹی اور کمیٹی سے ہٹ کر کے بھی آپ سارے کی محبت نے اللہ کے گھر تک مجھے دیدار کرنے کی توفیق عنایت کیا. ہمارے ساتھ آپ سب شریک ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور جنت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.